الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا افتتام ہوگا، ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا افتتام ہوگا، ہمیں کو ایک عہدے کریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی اس نسل نو کی، اگر یہی ذہنیت رہی اس نسل نو کی، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس زمین میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا. محترم حضرات، مشرق و مربی، اساتذہ کرام، علماء کرام و مہمان اعزام، آج اس محفل میں، اس بزم میں میرا موضوع سخن ہے ہندوستان اور مسلمان. ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے. یہ ایسا چمن ہے، یہ ایسا بہار ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملنے کے بے شمار پھول کھلتے ہیں. یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے حرکت میں آپسی الفت ہوتی ہے. یقین مانیے کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی یکساں طور پر جمع ہوا کرتے ہیں اور یہاں پر سارے مذہب مقرر ہیں. ہندوستان میں جہاں دیگر جامع مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اس چمن کی آزادی مسلمانوں نے کی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اپنے عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والے ناپاک عزائم کا علاج کما دیا. انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا، انگریزوں کے خلاف علم کا بغاوت بلند کر کے، انگریزوں کے خلاف علم کا بغاوت بلند کر کے، اپنی جوان بیویوں کو بے بنا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا. ان کے ناپاک فیصلوں کی دھر چوڑا ڈالی. ان سے بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں قیام کرے گا، جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا، اس ملک کو غیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کو غیر کے حوالے نہیں کر سکتے. اس کی تقدیر کو ہم نے دکھانا ہے. یہ بات مسلمانوں نے کہی تھی: سارے جہاں کا اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں کا اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس لیے بلبل ہمارا. مگر آج وہ بات درستوں کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر، جس ملک کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا، اپنی بیویوں کو بے بنا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا دیا، آج اسی ہندوستان میں، آج اسی ملک میں انہیں مسلمانوں پر جینا دو ہو جا رہا ہے. ان کے جذبات کا احساسات کو نظر کر کے انہیں ناامنی اور باطل ہند قرار دیا جا رہا ہے. ان پر بے اعتماد عائد کر کے انہیں قید و بند کی سزا دی جا رہی ہے. ان کی عبادت کا مساجد و مدارسوں کو روز روز شہید کر کے ان کی مساجد و مدارسوں کو دہشت گردی اڈے قرار دیا جا رہا ہے. جب معلوم کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ شیشہ میں یہود کہا کہ کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلام رہی ہم کی داوروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی. اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جو لکھنا ہے مسلمان ہیں ہم لوگ. میں ان مسلم دشمنوں سے
سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ ہندوستان کو حسن و جمال کا نظرانہ کس نے پیش کیا؟ ارے ہندوستان کا سندریا ماتے کا تاج، ہندوستان کا سندریا تاج محل کس نے بنایا؟ ارے مرکز پوجا کا بنایا ہوا لال قلعہ کس نے بنایا؟ ارے تمام پر حسین و جمیل بڑے بڑے قلعے یہ کس نے بنائے؟ ارے جگدمبا کی حضور جامع مسجد مکہ مسجد کس نے بنائی؟ بلاخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تمام کی تمام سے مسلمانوں کی وطن کے لیے دیتے ہیں، ان کی مرحومت ہے، اگر تم اقرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہوئے تو سارے آثار قدیمہ پرانی آیات اور عربی تحریر سے نقل ہیں۔ لال قلعہ میں ہماری مسجد عربی تحریر سے نقل ہے، پرانی آیات سے تاج محل جگمگا رہا ہے، اور پرانی آیات سے تاج محل جگمگا رہا ہے، قطب مینار پرانی آیات سے منور ہے۔ اب تم کو یہ کہنا ہی پڑے گا، تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام کی تمام سے مسلمانوں کی مدد کے دین ہیں، ان کی بے پناہ اور اس کی محبت ہے، اگر تم اقرار ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تمہیں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب وہ انجمن ہے ستم کی ہے جلوہ آگا، اب وہ انجمن ہے ستم کی ہے جلوہ آگا، روشن جہاں چراغ اور پا چکے ہم، اس کی جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کی جگہ بیاض